السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ ڈرامہ ریویو۔ آج ہم کیس نمبر 9 کی بات کریں گے جو 2 قسطیں گزری ہیں۔ کیس نمبر 9 کا میں شروع سے اس حوالے سے فین ہوں کہ اس کی سٹوری اور اس کی ڈائریکشن وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ اس کی ٹریٹمنٹ جو اس کی سٹوری کی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ڈیفرنٹ جو ہمارے روایتی ڈرامے اور خاص طور پہ جیو کے اوپر اگر آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ڈرامہ بھی جیو پہ آ رہا ہے، تو یہ سیونتھ اسکائی وغیرہ کے ڈرامے یا جو دوسرے ڈرامے آتے ہیں اس کے اندر بوریت کا ایلیمنٹ بہت زیادہ پایا جاتا ہے بعض دفعہ، اور اس کو بہت زیادہ ڈریگ کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے دل نادان اور ڈائن کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، جس سے لوگ تنگ آ گئے تھے کہ یہ ڈرامہ کب ختم ہوگا۔ آج ابھی تک جب اس کی اتنی قسطیں ہو چکی ہیں، اس کا جو دلچسپی کا پہلو ہے 26 قسطوں کے بعد بھی وہ قائم ہے۔ اس کیس نمبر 9 کے اندر میں نے کہا نا کہ اس کی ٹریٹمنٹ اور اس کا سارا کچھ بڑا فرق ہے۔ نہ غیر ضروری طور پہ فلیش بیک ہیں، نہ غیر ضروری طور پہ او ایس ٹی ہے، بس ڈرامے کو مطلب لمبا کرنے کے لیے رائٹر کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے۔ رائٹر نے اس کے اندر بہت زیادہ کیس کے جو حوالے دیے ہیں وہ بھی بہت زبردست ہیں۔ اس کو جس طریقے سے عدالت کا ایک سیٹ اپ لگایا گیا ہے وہ اوریجنل ہے، مطلب ہے کہ جس طریقے سے بھی اس کو سیٹ کیا گیا بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے اندر پھر کیمرہ ورک اس سے بھی زیادہ، ہر اینگل سے اس کی منظر کشی کی گئی ہے، ہر کسی کے بیچ میں انسرشنز لیے گئے ہیں، ہر کسی کا بیچ میں کردار کا خیال رکھا گیا ہے کہ اس کو کس طرح سے دکھانا ہے یا کس طرح سے اس کو اس کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ دیکھنے والے کو وہ چیز دیکھ کے مزہ آتا ہے۔ پھر میرے خیال میں پاکستان کے ڈرامہ کی تاریخ میں شاید کوئی اتنا لمبا ڈرامہ، میں شاید کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں، ہو سکتا ہوا بھی ہو، شاید کوئی اتنا لمبا ڈرامہ جو ہے وہ کسی کورٹ کے اندر شوٹ کیا گیا ہو، عدالت کے اندر شوٹ کیا گیا ہو۔ عدالت کے اندر جب کوئی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں عدالتوں میں یا سین آتے ہیں، خواہ وہ فلموں میں ہوں، وہ ہماری فلموں میں ہوں، وہ انڈیا کی فلموں میں ہوں، وہ ہالی ووڈ میں ہوں، تو اس کے اندر بوریت کا ایلیمنٹ، ڈریگ ہونے کا ایلیمنٹ جب اتنے زیادہ سین ہو آتا ہے۔ یہاں پہ کسی بھی جگہ کے اوپر کہیں پہ بھی، کیونکہ ڈرامہ بیس ہی کیس کے اوپر کرتا ہے، کیس نمبر 9، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عدالت کے اندر کا کوئی نہ کوئی کارروائی ہوگی، تو اس میں اچھی خاصی کارروائی ہے۔ بعض دفعہ تو پوری قسطیں جو ہیں وہ اس کے اندر گزر جاتی ہیں اور پھر کہیں جا کے ڈرامہ اس عدالت سے باہر آتا ہے۔ لیکن یہ اتنے زیادہ قسطیں ہونے کے باوجود بھی عدالت کے سین جو میں مینشن کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی اس کو کہیں پہ آپ ڈریگ ہوتا ہوا محسوس نہیں کریں گے، کہیں پہ آپ بوریت محسوس نہیں کریں گے۔ اس کے اندر جہاں رائٹر کا کمال ہے وہاں پہ پرفارمنس دینے والوں کا بھی کمال ہے۔ میں ہمیشہ پہلے بھی کہتا ہوں، ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں وہ ابھی جو جہاں پہ نور الحسن اس کے والد بنے تھے عائزہ خان کے، وہ والا ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اس سے پہلے بھی جتنے ڈرامے آپ دیکھ لیں، 2 ڈراموں میں اس کے والد بنے، جانے جہاں میں بھی تھا اور ابھی یہ جو ختم ہوا تھا اس میں بھی، تو آپ کو کہیں نہ کہیں وہ اوور ریئیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ والا کردار نور الحسن نے اتنی خوبصورتی سے کیا ہے، خواہ اس کے اندر شعر پڑھنے سے لے کے اس کی ٹائمنگ، اس کے ریئیکشن ہو، اس فیس ایکسپریشن ہو، ریئیکٹ کرنا ہو، وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ان کی فٹ ورک عدالت کے اندر جج کو مخاطب کرنا، ان کے اوپر جرا کرنا، وکیل اپنا ملزموں کے اوپر یا جو آئے ہیں ڈیفینس والے، اس کو جرا کرنا، پروسیکیوشن والے مطلب ہے سحر کے اوپر اس نے جس طریقے سے جرا کی، وہ بہت ہی زبردست ہے۔ شفیق کے کریکٹر کے اندر کہیں مجھے، آپ لوگوں کو ہو سکتا یعنی کہ گوہر رشید کے کریکٹر کے اندر کہیں مجھے اوور ایکٹنگ نظر آئی۔ وہ میں نے وہ سین دکھائے بھی تھے آپ کو جس کے اندر انہوں نے اوور ایکٹنگ کی تھی۔ وہ کیونکہ وہ کردار سے زیادہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں گوہر رشید ہوں، میرا نام گوہر رشید ہے اور میں باقی اداکاروں سے بہت زیادہ اچھی اداکاری کر سکتا ہوں۔ تو اس وجہ سے جب وہ چیز ذہن میں رکھ کے کرتے ہیں تو آپ جو کریکٹر ہے اس سے بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی لارجر دین کریکٹر کوئی آنے کی کوشش کرتا ہے ایکٹر، تو وہ پھر ایکٹر نہیں رہتا ہے، وہ اوور ایکٹر کہلاتا ہے۔ تو بہرحال باقی جو صبا قمر نے بہت ہی خوبصورت اس کردار کو نبھایا، نوین وقار نے بہت ہی اچھے طریقے سے نبھایا۔ یہ جو اپنا جنید خان ہے، ان کا شروع میں کردار دبا دبا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جب اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے گواہی کے اوپر، تو اس کردار نے بہت زبردست نبھایا۔ اب آگے اگر آپ دیکھیں کرن جو کہ کامران کی یعنی فیصل قریشی کی کامران کی بیوی کا کردار ادا کر رہی ہے، یہ گزشتہ جو لاسٹ ایپیسوڈ ہم نے دیکھی ہے ابھی، اس کے اندر بھی ان کا کردار بہت، اس کے اندر ان کی اداکاری بہت جاندار تھی۔ خاص طور پہ ان کو کہیں نہ کہیں امید تھی اس کردار کو کہ شاید میرا خاوند جو ہے وہ عدالت میں جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، شاید یہ بے گناہ ہو، شاید اس نے ایسا نہ کیا ہو اب اپنے خاوند کے بارے میں۔ لیکن جس ٹائم وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی ڈرائیو لے کے جا رہی ہوتی ہے، اس نے ایکٹنگ جو گاڑی کے اندر کی ہے، اس نے یہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا
کہ وہ سوچ رہی ہے، پریشان ہے کہ یہ واقعی سچ نکلے گا، کہیں ایسا سچ ہو تو نہیں جائے گا. وہ مطلب ہے بغیر ڈائلاگ کے یہ والے سارے جو ایکسپریشن ہے وہ انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کنوے کیے اس ایپیسوڈ میں. اور پھر وہ وہی ہوتا ہے کہ وہ جا کے جب اب آگے دیکھے گی، اور اب آگے ہوگا کیا، کیونکہ سارے دروازے تو بند ہو چکے ہیں. اب نور الحسن نے کردار کا پاسا پلٹ دیا ہے، اور سحر بھی پریشان ہے، جنید بھی پریشان ہے، منیشا جو ہے وہ بھی پریشان ہے، سحر کے والدین بھی پریشان ہیں. ممکنہ طور پر آگے یہ ہوگا کہ اس وقت بے شک اگلی ایپیسوڈ میں سی سی ٹی وی فوٹیج کی ڈرائیو لے کے جلا دی ہے، اس نے توڑ دی ہے کامران نے. وہ اس کو دھمکی بھی دیتا ہے اگلی قسط میں، آپ نے دیکھے ہوں گے ٹیزر، کہ تم یہ مجھے دو، مجھے مجبور نہ کرو یہ کرنے پہ، سختی کروں. تو وہ خیر وہ دے دیتی ہے، تو وہ جا کے اس کو توڑ دیتا ہے. اب ہوگا یہ کہ جس طرح اچانک سے جنید خان یعنی کہ روہیت سامنے آیا تھا گواہی دینے کے لیے، کورٹ کے اندر ممکنہ طور پر جو گواہی ہے اب کام کرے گی، وہ کرن کی گواہی کام کرے گی. کیونکہ کرن کی بھلے وہ ڈرائیو سائڈ ٹوٹ چکی ہے، ثبوت سارے ختم ہو چکے ہیں، لیکن کرن کامران کی بیوی ہے، اور کامران کی بیوی جب خود کھڑے ہو کے عدالت میں کہے گی کہ میں نے وہ فوٹیجز دیکھی ہیں جس طریقے سے سحر جو اس کے گھر سے نکل کے گئی تھی، تو جو کچھ سحر نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو انتہائی خوبصورت ڈرامہ سٹوری کو نے جکڑا ہوا ہے، ڈائریکشن اچھی، پرفارمنسز بہت زبردست. یہ ایک فرق محسوس ہوا ہے اب نئے ڈراموں میں، تو ویزیبل ڈفرینس جیسے کہتے ہیں وہ محسوس ہوا ہے. تو آگے اور بھی ڈراموں میں بات کریں گے، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.